رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ایک خاص عنوان کے تحت تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک اسی آیت کے تحت چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج کے حالات جو ہمارے سامنے ہیں اور جو ابھی حالات آنے والے ہیں، کیا اہل اسلام کو، اہل ایمان کو ایسے حالات کا سامنا ہمیشہ سے کرنا پڑا ہے، یا یہ حالات اب ہی نظر آ رہے ہیں اور اب ہی ایسے حالات سے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا؟ جی نہیں، اسلام کو اور اہل اسلام کو روز اول ہی سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ میں 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود آپ کے اصحاب کرام پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ کون سا ایسا جرم تھا جو صحابہ کرام نے کیا تھا جس کے پاداش میں انہیں ایسی تکلیفیں دی جاتی تھیں؟ تکلیف دینے والے، پریشان کرنے والے، مارنے والے تھک جاتے تھے، لیکن وہ صحابی مار کھانے سے تھکتا نہیں۔ بہت مرتبہ آپ نے صحابہ کرام کے واقعات کو سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ کیا صحابہ کرام اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے اور اللہ فوراً ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کر دیتا، فوراً فرشتوں کو بھیج دیتا؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مکے میں 13 سال ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ جو مصیبت وہ دے سکتے تھے ان لوگوں نے وہ مصیبتیں صحابہ کرام کو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ مسلسل 13 سال انہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یا اللہ، 13 سال کی مدت گزر رہی ہے اور کوئی مدد اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی ہے۔ بلال مارے جا رہے، سیدنا صدیق اکبر مارے جا رہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے اور آپ کو بھی زد و کوب کیا جا رہا ہے، اور حکم یہ ہے کہ تلوار مت اٹھانا، جواب مت دینا۔ 13 سال یہ حکم رہا، 13 سال پابندی اللہ کے طرف سے عائد رہی کہ تلوار مت اٹھانا، ظلم کا جواب ظلم سے مت دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے مت دینا، بلکہ برداشت کرتے جاؤ، برداشت کرتے جاؤ۔ 13 سال کی مدت جب گزر گئی، پھر آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی گئے۔ مکے میں 2 سال گزرے اور دوسرے ہی سال
کفار کا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، اور یہ مقابلہ جنگ بدر کے نام سے کتابوں میں لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تفسیروں میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ معرکہ سب سے پہلا معرکہ تھا اور بہت ہی عظیم معرکہ تھا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ اسی نسبت سے پڑھی ہے، اور آج ہی کی رات وہ رات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ میدان بدر میں پہنچ گئے تھے۔ آج ہی کی رات تھی، اور یہ معرکہ پیش آنے کی ایک خاص وجہ یہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جنگ کے لیے مدینے سے نہیں نکلے تھے۔ یہ یاد رکھیے، ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ چند مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک کافر مارا گیا، قتل ہو گیا تھا، تو اس کے قصاص لینے کا انتقام کفار کے اندر جوش مار رہا تھا۔ اسی درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار کا قافلہ شام سے روانہ ہو رہا ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا کہ بھائی اس قافلے کو روکا جائے اور اس کے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا جائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ وہ قافلہ چلا گیا، مسلمان اس کا پیچھا نہیں کر پائے، مختصر یہ۔ اور ادھر مکے میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں نہیں پہنچے تھے، دوسرے ہی مقام پر تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ چلا گیا۔ اب آپ اس کو نہیں پا سکتے، صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے ہیں کہ لوٹ چلنا چاہیے یا کفار سے جنگ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام خاموش۔ سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جنگ کرنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کہ انصار سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جنگ یہ اس وقت کریں گے جب کفار مدینے پر حملہ کریں گے، اور یہاں جنگ باہر کرنا ہے، یعنی مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنا ہے۔ آپ خاموش۔ حضرت سعد بن معاذ انصار کے سردار فرماتے میرے آقا، کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آپ کی بات پر تیار نہیں ہوں گے؟ میرے آقا آپ حکم دیجئے، آپ حکم دیجئے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ حکم دیجئے، ہم آگ میں کود جائیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ مٹنے کے لیے تیار، مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے، آپ جو کہیے ہم اس کے لیے تیار۔ ادھر سعد بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات کہی، ادھر حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں میرے آقا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جاؤ، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے آرام کریں۔ میرے آقا، ہم آپ کے ماننے والے، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم وہ کریں گے، ہم چہار جانب سے آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سرداروں کی گفتگو سنی تو آپ کا چہرہ انور چمک اٹھا اور آپ نے ٹھان لیا کہ اب جنگ میدان بدر میں ہوگی، بدر کے میدان میں جنگ ہوگی۔ لہذا صحابہ اکرام بدر کے مقام پر، بدر کے میدان میں پہنچ گئے، اور جب صحابہ اکرام پہنچ گئے
تو یہی رات تھی، آج ہی کی رات تھی۔ تمام صحابہ کرام جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سخت گرمی کا عالم ہے اور ریت تپ رہی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ کو بھی ترس آیا۔ اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، صحابہ اکرام نے اس پانی کو اپنے لیے پینے کے لیے بھی جمع کیا، اور پانی جب ریتے پر پڑا تو ریتا ٹھنڈا ہو گیا۔ تمام صحابہ اکرام چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ رات گزار رہے ہیں، لیکن میرے آقا اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد ابن عبداللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کی چھوٹی سی مسجد میں اللہ کے آگے جھکے ہوئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے چاہا کہ حضور کی حفاظت کے لیے میں آگے چلا جاؤں، میں حضور کی مسجد کی حفاظت کروں، لیکن قربان جاؤ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا، میں نے چاہا کہ حضور کی مسجد کے قریب جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ مسجد کے ارد گرد گھوم رہا۔ حضرت علی فرماتے میں نے پوزیشن لے لی، میں نے سوچا کہ کوئی دشمن ہے۔ فرماتے جب میں آگے بڑھا تو دیکھتا ہوں کہ فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ سَيْفَهُ شَاهِرًا، کہ وہ تو ابو بکر ہے اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے یار غار، آپ اس میں دعا میں مشغول ہیں، اس مسجد میں دعا میں مشغول ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا، کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت، اگر یہ چند گنے چنے آدمی آج مٹ گئے، ہلاک ہو گئے یا ہلاک کر دیے گئے، تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ اس انہماک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لو لگائے ہوئے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے دوش مبارک سے گری جاتی تھی، صدیق اکبر اس کو آپ کے اوپر ڈال رہے تھے، لیکن جب حد ہو گئی تو صدیق اکبر نے آپ کو مبارک چادر پکڑ کے ہلایا اور فرمایا کہ میرے آقا بس کیجیے، میرے آقا بس کیجیے، اب زیادہ نہ مانگیے۔ ادھر صدیق اکبر نے آپ کو ہلایا، آپ کو چھیڑا، ادھر حضرت جبرائیل آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، اے پیغمبر یہ جماعت بھاگ جائے گی، یہ جماعت عنقریب بھاگ جائے گی، فتح آپ کو نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چھوٹی سی مسجد سے باہر نکلے اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی۔ ابھی تک یہ تھا کہ کفار کا لشکر بہت بڑا ہے، ساز و سامان بہت ہے، اور مسلمانوں کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، چند گنے چنے گھوڑے ہیں، اسی طرح گنے چنے اونٹ ہیں، اسی طرح چند تلواریں ہیں اور کچھ نہیں ہے، تعداد 313 کی ہے۔ کیسے مقابلہ ہوگا؟ ابھی تک یہ فکر لاحق تھی، لیکن جب آپ کو بشارت مل گئی تو آپ باہر آئے اور آپ نشان لگا رہے ہیں، فرماتے دیکھو فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں دشمن یہاں گرے گا، آپ اشارہ کر رہے، صحابہ کرام نشان لگا رہے، صحابہ کرام نشان لگا رہے۔ صبح ہو گئی، جنگ کا وقت طے ہو گیا، آپ اپنے صحابہ کی صف کو سیدھا کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا ایک واقعہ اس میں اور سنتے چلیے کہ جب آپ صف سیدھی کر رہے تھے تو ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ عنہ، ان کا پیٹ ذرا سا صف سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے ان کو ذرا سی چھوا دی، جو کہ یہ مار دی۔
ان کے پیٹ میں وہ چھڑی لگ گئی۔ جب چھڑی لگ گئی تو انہوں نے فرمایا میرے آقا آپ نے مجھے مارا ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا، میں آپ سے قصاص لوں گا۔ جب حضرت سواد نے یہ کہا تو صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ حضرت سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے، آپ سے قصاص لیں گے؟ حضرت حضور نے فرمایا ہاں سواد، لو یہ چھڑی اور یہ لو میرا پیٹ حاضر ہے، میرا شکم حاضر ہے، اپنا بدلہ لے لو۔ جو ہی آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، جو ہی آپ نے اپنی چادر اٹھائی، حضرت سواد آپ کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ کو بوسہ دینے لگے۔ پوچھا میرے آقا نے کہ سواد تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا میرے آقا میں جنگ کے میدان میں کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس جنگ میں کام آ جاؤں، میری تمنا یہ تھی کہ مرنے سے پہلے میرا جسم میرے آقا کے جسم سے چھو جائے، اس لیے میں نے یہ کیا۔ میرے آقا مجھے کوئی قصاص نہیں لینا، مجھے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں نے معاف کیا۔ صحابہ کرام حیرت سے دیکھتے رہ گئے کہ سواد کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ سواد کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چھو گیا، مل گیا۔ مبارک ہے حضرت سواد، اور مبارک ہیں وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے سماعت کی اور آپ کی خدمت کی۔ چنانچہ سب بن گئی، لڑائی کا وقت آ گیا اور لڑائی بھی شروع ہو گئی، لڑائی بھی شروع ہو گئی۔ مجھے مختصراً یہ بتانا ہے کہ اس جنگ میں سب سے پہلے اگر کوئی شہید شہادت کے مرتبے پر پہنچا ہے تو حضرت عبیدہ ابن حارث۔ 3 ساتھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ساتھی نکلے اور دشمنوں کے 3 آئے، ان سے مقابلہ ہوا۔ حضرت علی نے بھی اپنے مقابل کو مار دیا، حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو مار دیا، حضرت ابو عبیدہ ابن حارث نے حملہ کیا لیکن تلوار چھٹ گئی اور کافر ان پر قابو پا گیا اور ان کو نڈھال کر دیا۔ حضرت علی اپنے قاتل سے جب فارغ ہوئے تو فوراً ابو عبیدہ کی طرف بڑھے اور ان کا ساتھ دے کر ان کے قاتل کو مار گرا، اس کا کام تمام کیا۔ لیکن ابو عبیدہ ابن حارث بالکل نڈھال ہو گئے، بالکل نڈھال ہو گئے اور ان کی پنڈلی میں ایسا زخم لگا کہ ہڈی چور ہو گئی اور ہڈی سے گودا بہ رہا تھا۔ صحابہ کرام ان کو اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کے ڈال دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے جایا گیا تو عبیدہ ابن حارث فرماتے ہیں میرے آقا میں آپ کے پاس چلا آیا ہوں، کیا میری شہادت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی؟ میں میدان جنگ سے بھاگنے والوں میں تو شمار نہیں ہوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں حارث، تمہاری شہادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، تم شہید ہو۔ جب عبیدہ ابن حارث نے یہ بات سنی تو فوراً اس وقت شعر کریں قربان جاؤ۔ اس حالت میں بھی کسی کو شعر یاد آتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، آپ کا حال یہ ہے کہ ایک ذرا سا کانٹا لگ جائے تو زبان چلتی نہیں، خیالات گم ہو جاتے ہیں، سامنے کی چیز نظر نہیں آتی ہے تکلیف کی وجہ سے، لیکن قربان جاؤ ان کی ہڈی سے گودا بہ رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسْرَعَ حَوْلَهُ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسْرَعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلَ۔ میرے آقا اگر آج میرے چچا زندہ ہوتے، آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کے شعر کا مصداق میں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا ہم آپ کو دشمنوں کے حوالے اس وقت کریں گے کہ جب ہم آپ کے ارد گرد
लड़ कर फट जाएंगे, निढाल हो जाएंगे। हम तो आपकी मोहब्बत में अपने बच्चों को और बीवियों को भूल जाते हैं। ये हालात पेश आए जंग बद्र में। तादाद तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन अल्लाह फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। क्या लोगों, मैंने तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमजोर थे, तुम बेसरो सामान थे। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। 1000 का लश्कर है, इधर 313 है, लेकिन अल्लाह फरमाता मैंने मदद की। और रिवायात में आता भी है कि 5000 फरिश्ते आसमान से जंग बद्र की जमीन पर उतरे और मुसलमानों की मदद की और काफिरों को मार भगाया, काफिरों को मारा। सहाबा इकराम का बयान है कि बाज काफिरों के चेहरे पर ऐसा लगता था कि कोड़े के निशानात हैं। फरमाते हैं कि ये फरिश्तों के मार के निशानात थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी उठा रहे हैं, कंकरी उठा रहे हैं और दुश्मनों की तरफ फेंक रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। पैगंबर आपने नहीं मारा, अल्लाह ने मारा। जो कुछ आपने फेंका है वो आपने नहीं, हकीकत में खुदा वंदे आलम ने फेंका है और अल्लाह ने आपकी मदद की है। लेकिन ये मदद आती कब है? क्या यूं ही बैठे बैठे मदद आ जाएगी? मौजूदा हालात में मुसलमान परेशान हैं, हर तरह सताए जा रहे हैं, हर तरफ मारे जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं। इसका हल क्या है? ये कैसे ख़त्म होगा? क्या बस हम यूं ही बैठे रहें? जी नहीं, दोनों काम करने पड़ेंगे। मुकाबला भी करना पड़ेगा और अल्लाह से दुआ भी करना पड़ेगा। जंग बद्र हमें ये पैगाम देता है, जंग बद्र हमें ये बताता है कि मुकाबला भी करना पड़ेगा और अल्लाह से मदद के लिए, नुसरत के लिए अपने खुदा के सामने हाथ भी फैलाना होगा, तब काम बनेगा। हाथ फैलाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, इंशाअल्लाह मदद ज़रूर आएगी।